بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون۔ اب بتاؤ کہ جو ذات یہ ساری چیزیں پیدا کرتی ہے کیا وہ ان کے برابر ہو سکتی ہے جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے؟ کیا پھر بھی تم کوئی سبق نہیں لیتے؟ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، اور اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپ کر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم علن اعلان کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود ہی مخلوق ہیں، وہ بے جان ہیں، ان میں زندگی نہیں، اور ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تمہارا معبود تو بس ایک ہی خدا ہے، لہذا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل میں انکار پیوست ہو گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں مبتلا ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو وہ چھپ کر کرتے ہیں، اور وہ بھی جو علن اعلان کرتے ہیں وہ یقیناً گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا بات نازل کی ہے تو انہوں نے کہا کہ گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن خود اپنے گناہوں کے پورے بوجھ بھی اپنے اوپر لا دیں گے، اور ان لوگوں کے بوجھ کا ایک حصہ بھی جنہیں یہ کسی علم کے بغیر گمراہ کر رہے ہیں، یاد رکھو کہ بہت بڑا بوجھ ہے بہت برا بوجھ ہے جو یہ لاد رہے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 17 سے لے کر 25 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مضامین کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب بتاؤ وہ ذات جو ساری چیزیں پیدا کرتی ہیں کیا وہ ان کے برابر ہو سکتی ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ذات جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا۔ پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو، سورج کو، ستاروں کو مسخر کر دیا، اونٹ کو، گائے کو، بکری کو، بھیڑ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ تم ان چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ جن نعمتوں کا پیچھے ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے یہ کیا وہ چیز پیدا کر سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے پیدا نہیں کر سکتے، اس کے اندر تو پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دوسری جو آیت پڑھی گئی اس کے اندر اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، کائنات کے اندر تو کتنی نعمتیں ہیں انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ ساری کائنات جن و انس مل کر کے بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ بارش کے قطروں کو گننا آسان ہے، ریت کے ذروں کو انسان گن سکتا ہے، درختوں کے پتوں کو گن سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم انسانوں پر نازل فرمائی ہیں ان نعمتوں کو انسان شمار کر ہی نہیں سکتا۔ خود انسان کے اندر اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں۔ خود انسان کا وجود ایک دنیا ہے، عالم اصغر جس کو کہا جاتا ہے، چھوٹی دنیا انسان کے اندر ہے،
اس کے اندر دیکھیے کتنی مشینیں لگی ہوئی، کتنی کل پرزا لگے ہوئے ہیں، ان کل پرزوں کو گننا چاہے تو آدمی گن نہیں سکتا ہے۔ ہاتھ کو دیکھیے اس کے اندر کتنے پور ہیں، اگر یہ پور نہ ہوتے تو انسان ہاتھ کو ہلا نہیں سکتا تھا، اور انسان جو ہے انگلیوں کو ہلا نہیں سکتا تھا، کسی چیز کو اٹھا نہیں سکتا تھا۔ پیروں کے اندر جوڑ ہیں، اگر جوڑ نہ ہوتے تو انسان اگر اٹھا تو بیٹھ نہیں سکتا تھا، بیٹھا تو اٹھ نہیں سکتا تھا۔ زبان ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں، کان ہے جس سے ہم سن رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے دوسری نعمت اتنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر نازل فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان نعمتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے باوجود بھی انسان اگر ناشکرا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی جو ہے بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر ہماری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے، ایمان قبول نہیں کرتے، پھر بھی اگر تم ایمان قبول کر لو، توبہ کر لو، تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی جو ہے پھر تمہاری توبہ کو قبول کر دے گا، تمہاری غلطیوں کو بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری خطاؤں کو درگزر کر دے گا۔ لیکن انسان ہے کہ انسان جو ہے بھاگے جا رہا ہے حق سے، حق کی قبولیت سے انسان پلٹے جا رہا ہے، بھاگے جا رہا ہے، اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ایک بات ان آیات کے اندر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو وجود بخشا۔ کیا یہ تمہارے بت کسی چیز کو پیدا کر سکتے؟ کسی چیز کو پیدا کرنے کی ان بتوں کے اندر طاقت ہے؟ ظاہر بات ہے طاقت نہیں ہے۔ اور یہ بت پیدا تو کرنا دور کی بات، خود یہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ یہ جو بت ہیں معبودان باطلہ ہے، یہ پیدا تو کرنا ان کے لیے دور کی بات ہے، خود یہ وجود میں آنے پر قادر نہیں ہیں۔ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، تمام معبودان باطلہ کو انسان ہی بناتا ہے، کاریگر بناتا ہے، رنگ و روغن کرتا ہے، رنگ و روغن کر کے اس کو ایک جگہ بٹھاتا ہے، بٹھا کر کے کبھی اس کو ہٹاتا ہے، کبھی اس کو جو ہے ہلاتا ہے۔ اس کے اوپر مکھی بیٹھ گئی تو مکھی کو بھی نہیں بھگا سکتا، کتا آ کر کے پیشاب کر دے تو کتے کو پیشاب کرنے سے بھی نہیں منع کر سکتا، اور اس کے سامنے چڑھاوا رکھا جائے، کھانا رکھا جائے تو کھانا کھانے پر بھی قادر نہیں ہے۔ سب کھانا کھانے کے لیے وہی لوگ ہیں جو پجاری ہیں، جو اس کی پرستش کرتے ہیں، وہی چلاتے وہی کھاتے۔ کیا معبودان باطلہ کھاتے؟ کسی چیز کا استعمال کرتے؟ کتنے چڑھاوے ہیں، پیسے ہے، ناریل ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، بکرے وغیرہ چڑھاتے، کوئی چیز بھی وہ کھانے پر قادر نہیں ہے، خود وہ اپنی ذات پر قادر نہیں ہے۔ مکھی بھگانے پر، کتوں کے پیشاب کرنے لگے تو بھگانے پر قادر نہیں ہے، وہ انسانوں کو کیا پیدا کرے گا، دنیا کی چیزوں کو کیا پیدا کرے گا؟ کسی چیز کی پیدائش، کسی چیز کو پیدا کرنے کو اس کے اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں تمہارے اوپر نازل کی ہیں تو تمہارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے شکرانے پر تم معبودان باطلہ کی پرستش نہ کرو، بلکہ چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی پرستش کرو۔ پھر ان آیات کے اندر ایک مضمون بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز کو جانتا ہے، تمہاری ہر بات کو، تمہارے ہر فعل کو، تمہاری ہر حرکت کو جانتا ہے۔ رات کی تاریکی میں پہاڑوں پر چلنے والی، رینگنے والی چوٹیوں کو بھی جانتا ہے۔ تمہاری زبان سے جو نکل رہا ہے، چاہے وہ خفیہ طور پر ہو، چاہے وہ اعلانیہ طور پر ہو، سب کو جانتا ہے۔ تمہارے دل کے اندر کیا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، واللہ علیم بذات الصدور۔ تمہارے دل کے اندر کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ چند لمحوں کے بعد تمہارے دل کے اندر کیا خیال پیدا ہونے والا اس کو بھی جانتا ہے۔ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور یہ مضمون جو میں ابھی کہہ رہا ہوں، یہ 2 مرتبہ ان آیات کے اندر جو آیت آئی، یہ 2 مرتبہ یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ سن لو، اچھی طریقے سے سن لو، تمہاری کسی حرکت سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری ہر حرکت پر، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حرکت سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری تمام چیزوں کی اطلاع ہے۔ تو جب ان کے سامنے جب حق بات کہی جاتی تھی، ایک مضمون یہ بیان کیا گیا کہ جب ان کے سامنے جب حق بات کہی جاتی تھی اور قرآن نازل ہوتا تھا، ان کے سامنے جب کہا جاتا تھا دیکھو بھائی قرآن ہے، اس کو تم مانو، تو کہتے تھے ارے یہ تو گئے گزرے لوگوں کے افسانے ہیں۔ قرآن پاک کو گئے گزرے لوگوں کے افسانے کہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ گڑھ لیا ہے، یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ پہلے زمانے کے جو لوگ افسانے، واقعات، قصے، کہانیاں جو بیان کرتے تھے، انہی قصے کہانیوں کو قرآن کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ پھر اللہ فرما رہے، ایک مضمون یہ بیان کیا گیا کہ وہ لوگ تکبر کرتے تھے،
تکبر ایک ایسی بلا ہے جس کے بارے میں اسی مجلس میں بار بار بیان کیا گیا ہے کہ تکبر ایسی بلا ہے کہ انسان کو حق کے قبول کرنے سے یہ بلا روک دیتی ہے۔ جب آدمی کے اندر بڑائی ہو، تکبر ہو، تو وہ تکبر اس کو حق بات کی قبولیت سے روک دیتا ہے تکبر۔ اور جتنے کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، باطل پرست لوگ ہیں، ان تمام کے اندر تکبر ہونے کی وجہ سے ہی حق کو یہ قبول نہیں کرتے۔ ہمارے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جس کے اندر یہ تکبر کی بیماری پائی جاتی ہے، اس کے سامنے حق بات کہی جاتی ہے، حق بات کے قبول کرنے سے وہ انکاری ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی متکبرین لوگ ہیں وہ حق بات کو قبول کرنے کے لیے، اور تکبر ہی آدمی کو حق بات قبول کرنے سے روکتا ہے۔ جب تک آدمی کے اندر تکبر ہوگا وہ حق بات کو قبول نہیں کرے گا، وہ سمجھتا اپنے آپ کو بڑا کہ نہیں میں بڑا ہوں، میرا مذہب صحیح ہے، میری بات صحیح ہے، میں کیوں سامنے والے کی بات مانوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تکبر کرنے والے یہ لوگ جو کہتے ہیں یہ افسانے ہیں، کہانیاں ہیں، گڑی ہوئی کتاب ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو گڑھ کر کے اپنی طرف سے ان کتابوں کے اندر جمع کر دیا ہے۔ تو میں نے ان تمام آیات کا آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔